انسانی تاریخ کی جو ہڑتالیں ہوئی ہیں وہ انڈیا کے اندر پچھلے حالیہ سالوں میں ہوئی ہیں، جس میں 25 کروڑ مزدوروں نے پورا انڈیا جام کیا 2 دن کے لیے، کشمیر سے لے کے کیرالہ تک، آسام، بنگال، یو پی، دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، اور آپ سوچیں کہ وہ 2 دن کے لیے جام ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال ہے، پوری ہیومن ہسٹری میں اتنی بڑی ہڑتال نہیں ہوئی. 25 کروڑ لوگ پورے ملک انڈیا کو جام کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ کسی اخبار میں خبر نہیں، کسی ٹی وی چینل. پاکستان جو کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں، انڈیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جان جیتنا چاہتے ہیں، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی تحریک، لیکن کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیونکہ وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں میں مسلط کرنا چاہیے. مزدور طبقے کی طاقت سے یہ حکمران خوفزدہ ہے، چاہے وہ انڈیا کا مزدور ہے چاہے وہ پاکستان کا مزدور ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا پاکستان میں جنگ کا ماحول بنایا جاتا ہے اور یہ جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، اس کا خاتمہ بھی انڈیا اور پاکستان کا مزدور طبقہ کر سکتا ہے، جن کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ مشترکہ مفاد ہے. کیونکہ انڈیا کے مزدور کا بھی استحصال ہو رہا ہے، پاکستان کے مزدور کا بھی استحصال ہو رہا ہے، وہ بھی غربت میں، بے روزگاری میں جو ہے وہ ذلت میں زندگی گزار رہا ہے، اور پاکستان کا بھی، اور لوٹ مار کر رہا ہے. چاہے وہ مودی کی پارٹی اور حکمران ہے، وہ انڈیا کے اندر وہاں پہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں. اڈانی جو ہے، امبانی ہے، ٹاٹا ہے، برلا ہے، وہ تو ارب پتی کھرب پتی ہو گئے. اسی طرح پاکستان کے آپ سرمایہ دار دیکھ لیں، جرنیل دیکھ لیں، جج دیکھ لیں، ان کی تو عیاشیاں چل رہی ہیں. تو ان کے مفادات کچھ ہو رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا کا حکمران طبقہ ہے یا پاکستان کا حکمران طبقہ. اور پاکستان کا جو مزدور ہے اور انڈیا کے مزدور ہیں، وہ ان کے مفادات بالکل الگ ہیں. وہ جنگیں نہیں چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں. وہ کسی کے حق کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، کسی کا پانی نہیں روکنا چاہتے، کسی کے اوپر قومی جبر نہیں کرنا چاہتے، کسی کو جو ہے وہ اپنے غلام نہیں بنانا چاہتے، بلکہ وہ ہر شخص کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے بھوک اور بیماری کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اسی طرح ہر مزدور کا مسئلہ حل ہونا. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے، آپ سوچیں کہ مزدور اگر کٹے ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ 25 کروڑ لوگ وہاں پہ ہڑتال پہ گئے ہیں، یہاں پہ اگر 12 کروڑ لوگ، 13 کروڑ لوگ پاکستان میں ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر پاکستان اور انڈیا کے اندر جنگیں بھی ختم کی جا سکتی ہیں. یہ تمام تر جو یہ پانی کے تنازعات ہیں، یہ جو باقی دوسرے کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے، کشمیر کی آزادی کو جو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مزدور طبقے کی طاقت ہے، اور اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہوئے ہیں. آپ نے عرب انقلابات کی مثال دی کہ ان کے اندر جو ہے وہ عرب قوم کو مختلف ممالک کے اندر تقسیم کیا گیا، جو برطانوی سامراج کی پالیسی تھی، لیکن ایک ملک سے جب تحریک شروع ہوئی تو پورے عرب دنیا کے اندر پھیل گئی. اور جو پرانی ڈکٹیٹرز بیٹھے تھے، جو 25 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دنوں کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. اور اس کے اندر بھی وہاں پہ نئی دنیا کو بتایا گیا کہ وہاں پہ مزدور طبقے کا ایک کلیدی کردار تھا. وہاں پہ جو سب سے بڑا عرب ملک ہے وہ مصر ہے، جہاں پہ حسن مبارک برسر اقتدار تھا، اس کی ڈکٹیٹرشپ تھی، بڑی خونی آمریت تھی. وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی سیاسی جمہوری حقوق نہیں تھے، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ پھر تحریر اسکوائر کے اندر جمع ہوئے 25 جنوری 2011 کو. لیکن حسن مبارک پھر بھی ڈٹا رہا، کیونکہ امریکی سامراج اس کے پیچھے کھڑا تھا، سعودی عرب کے حکمران اس کے پیچھے کھڑے تھے. اس نے کہا میں نہیں استعفیٰ دیتا، اور وہ تحریک جب آگے بڑھتی گئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نہر سویز کے ورکرز تھے پھر وہ ہڑتال پہ گئے. اور دنیا کی سب سے ایک اہم گزرگاہ ہے نہر سویز، جہاں سے دنیا کی 40% تجارت جو ہے گزرتی ہے. اور وہاں کے جو ورکرز ہیں، مزدور ہیں، وہ بہت ہی ایک اہم کردار بندرگاہ کے اوپر ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر حسن مبارک استعفیٰ نہیں دے گا تو ہم ہڑتال ختم نہیں کریں. اسی طرح مصر کے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ورکرز تھے وہ ہڑتال پہ چلے گئے، اور جس دن وہ ہڑتال پہ گئے اگلے دن حسن مبارک جو بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، بہت بڑی آمریت تھی، اس کے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا، وہ گھنٹوں کے اندر استعفیٰ دے کے چلا گیا. یہ مزدور طبقے کی طاقت.